اور میرے دوستو، میں بیانات کے آخر میں ایک بات آج کل ضروری سمجھتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں، کوئی کہے یا نہ کہے مجھے، وہ یہ ہے کہ عالم نبی کا وارث ہے تو ہم پورے دین میں نبی کے وارث ہیں یا ادھورے دین میں؟ مجھے ذرا غور سے بتانا، میں بات کلوز کر رہا ہوں، یہ خلاصہ ہے پوری تقریر کا۔ پورے دین میں وارث ہیں حضور کے یا ادھورے دین میں؟ پورے دین۔ تو پورے دین میں خطابت ہے یا نہیں ہے؟ امامت ہے یا نہیں ہے؟ مصلی امامت ہے یا نہیں ہے؟ ممبر کا کام ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، مدرسہ ہے یا نہیں ہے؟ تصوف اور اللہ سکھانا ہے یا نہیں ہے؟ تبلیغ ہے یا نہیں ہے؟ تدریس ہے یا نہیں ہے؟ تجوید ہے یا نہیں ہے؟ اور سیاست اسلامی وہ بھی ہے۔ ہم یہاں آ کر بڑے بڑوں کو یوں بریکیں لگاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تبلیغ واقعی دین میں ہے ماشاءاللہ، تدریس ہاں ماشاءاللہ دین میں ہے، تصوف بھی دین میں ہے، مدرسہ بھی دین میں ہے، خانقاہ بھی دین میں، مسجد اور خطابت اور امامت بھی دین میں ہے۔ سیاسی مولوی یہ اسلام نہیں، ان کو اسلام آباد چاہیے۔ کیوں میرا بیٹا، تیری یہاں پر آ کر پیٹی ڈھیلی کیوں ہو گئی ہے؟ ہاں، یہاں پر آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ گئی ہیں؟ یاد رکھیں، پاک پیغمبر نے جہاں پر عالم کو وارث قرار دیا ہے، پوری شریعت میں قرار دیا ہے، وہ تبلیغ ہو عالم نبی کا وارث، وہ خطابت ہو عالم نبی کا وارث، وہ امامت ہو عالم نبی کا وارث، وہ تصوف ہو عالم نبی کا وارث، وہ تدریس و تجوید و تعلیم ہو عالم نبی کا وارث۔ وہی حضور فرماتے ہیں وہ سیاست اسلامیہ ہو تو عالم نبی کا وارث۔ یہ بھی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، جلد اول ہے، کتاب الانبیاء ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے۔ اللہ کے رسول نے انبیاء بنی اسرائیل کو بطور سیاست دان انبیاء کے پیش کیا ہے۔ یہ مولوی جی کو نظر کیوں نہیں آتی؟ غلطی میرے مولوی کی ہے، غلطی میرے ممبر کی ہے، غلطی میری کمیٹی کی ہے۔ ہم نے تبلیغ کو دین بتایا ہے، لوگوں نے مانا ہے، تعلیم کو بتایا ہے، لوگوں نے مانا ہے، تدریس کو بتایا ہے، لوگوں نے مانا ہے، تبلیغ کو دین بتایا ہے، لوگوں نے مانا ہے۔ ہم نے سیاست اسلامیہ کو دین نہیں بتایا، اس لیے عوام شش و پنج میں مبتلا ہے۔ اے کاش ممبر گونگا نہ ہوتا، اے کاش مولوی گونگا نہ ہوتا، اے کاش مصلی والا بولتا، بتاتا تبلیغ حق، حضور کی وراثت، تعلیم حق، حضور کی وراثت، تدریس حق، حضور کی وراثت، امامت و خطابت حق، دین کا کام حضور کی وراثت۔ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جمعیت علماء کے سیاست دان بھی حضور پاک کے وارث، یہ بھی دین ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام۔ اے کاش ہم بھی بتاتے، آج جب نہیں بتایا تو لوگ الٹا ہم سے پوچھتے ہیں، اجی مولوی جی بڑے اچھے مسئلے بتاتے تھے، آپ بھی سیاسی ہو گئے۔ یہ ان کا سوال حق بنتا ہے، انہیں ہم نے بتایا نہیں ہے۔ میرے کہنے میں آج بھی کہہ رہا تھا، علماء اجتماع تھا ہمارا ضلع بہاولپور احمد پور شرقیہ میں نے جامعہ سیدہ زینب میں مجمع تھا علماء کرام، میں نے سب کو کہا کہ میں نے کہا مولویوں ناراض نہ ہونا، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو میں تم سے گلہ کرتے ہوئے پوچھتا ہوں، ہمارے مدرسوں میں بچے بھوکے مر گئے؟ کہا جی نہیں۔ مدارس کی ضروریات پوری ہوئی؟ کہا جی ہوئی۔ میں نے کہا زکوٰۃ لوگوں نے ہمارے کہنے پہ دی ہے، صدقات ہمارے کہنے پہ دیے ہیں، عطیات ہمارے کہنے پہ دیے ہیں، تو ہم نے انہیں دین بتایا ہے تو دین کی جگہ دیا ہے، تو ہمارے کہنے پر یہ لوگ جمعیت علماء کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حق سمجھ کے ان کی تائید کی نہیں ہے، ہم بولے نہیں ہیں۔ میرے کہنے پہ میرا مقتدی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، عطیات دیتا ہے، عشر دیتا ہے، میرے کہنے پر بچی کے نکاح کا مشورہ مجھ سے کرتا ہے، باقی معاملات مجھ سے پوچھتا ہے۔ میں سیاست اسلامیہ میں گونگا بناؤں، میں اس کا حق کھا رہا ہوں، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ ہم نہیں بولے۔ کچھ دنوں پہلے مجھ سے ایک بندے نے پرچی لکھ کے پوچھا کہ مولانا ہم نے آپ کی گفتگو پورے دین کے بارے میں سنی ہے، یا آپ کیا سیاسیوں کے چکروں میں پڑ گئے ہو، یہ گندلا دین ہے، یہ گندلا میدان ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، جو تیرے دل میں دین کا درد ہے نا، اس سے تو میں واقف ہوں، ٹھیک ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، آپ کو ایک عالم پہ سوال ہوا ہے، لیکن اے کاش تیرے دل میں دین کا علم ہوتا تو یوں نہ کہتا۔ دین کا علم ہوتا تجھے پتہ ہوتا میرے نبی نے سیاست اسلامیہ کو بھی اپنی میراث قرار دیا۔ تو سمجھ رہا ہے کہ مولوی صاحب اچھا آدمی ہے، اس کو اس میدان سے بچا لو۔
رہی یہ بات کہ وہ گندلا میدان ہے، ہاں ہاں میرے بھائی، وہ گندلا میدان اس لیے بنا ہے کہ تم نے جمعیت علماء کو منتخب کر کے وہاں بھیجا نہیں ہے. جب نیک وہاں جائیں گے نہیں، پیچھے میدان گندلا ہی بنے گا. وجہ یہ میرے دوستو، یہ میں پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں. میں نے بڑے بڑے کلپ دیکھے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، اور ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی بہت سے لوگ بھیج دیتے ہیں، پوچھ بھی دیتے ہیں. پوچھتے ہیں مولوی صاحب کہہ رہے تھے سیاسیوں کے اعلیٰ کار نہ بنو. مولوی صاحب دین بتاتے ہیں، یہ مولوی صاحب سیاست سے منع کر رہے ہیں. تو پھر میں نے سوچا ہے کہ اگر کوئی حکومتی کاسالیس مولوی، کوئی حکومتی ٹاؤٹ مولوی عوام کو یوں سیاست اسلامیہ سے دور کرے گا تو مفتی عبدالواحد قریشی تیری جرت ہونی چاہیے. تو ایک ایک گلی میں یہ بات کہہ جا کہ جسے تبلیغ دین میں سیاست وراثت نبی ہے، تعلیم وراثت نبی ہے، تدریس وراثت نبی ہے، تصوف وراثت نبی ہے، تو سیاست اسلامیہ بھی وراثت نبی ہے. تاکہ گلی میں چلنے والا ایک ایک سائل ان مولویوں کو ٹھہرا کے پوچھے کہ مولوی صاحب وراثت کی بات سناتے ہو، اسلام کی بات سناتے ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ بتاتے ہو، تصوف و تدریس و تعلیم و کتابت بتاتے ہو، سیاست والی آیات اور احادیث کیوں نہیں سناتے؟ اور میری زندگی رب نے رکھی، میں ان ٹاؤٹوں کے لیے ایسے سائلین پیدا کروں گا جو ان کا دامن تھام کے ان سے یہ سوالات کریں گے. یہ اللہ نے میری زندگی رکھی، میں کروں گا. میں ہند تا سندھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کراچی تا خیبر کہہ رہا ہوں، اور میں کہوں گا کہ مولوی گونگا شیطان نہ بنے، پورے دین کی بات کرے جس میں سیاست بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، پوری بات کرے، ادھوری بات نہ کرے. اور میرے دوستو، رب کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے خدمت میں دن گزارے ہیں حضرت جی مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے ہرائیوڑ میں، حضرت بابا جی حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. میں اس دن حضرت مولانا جمشید رحمہ اللہ کے گھر کے بالکل سامنے مدرسہ ہے ٹنڈو اللہ یار میں، جامعہ اسلامیہ، وہاں ختم بخاری میں تھا. وہاں حضرت محدث الناقد مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے جانشین اور ان کے شاگرد حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحی دامت برکاتہ موجود تھے. حضرت جی مولانا جمشید صاحب کے گھر کے بالکل سامنے ہے. میں نے وہاں کہا کہ مجھے مولانا جمشید کا آج بھی یہ جملہ یاد ہے. وہ فرماتے تھے لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے. ہمارے اکابر نے ہمیں ادھورے دین پر چلنا نہیں بتایا، پورے دین پر چلنا بتایا ہے. پورے دین میں مدرسہ ہے، مسجد ہے، مکاتب ہے، امامت ہے، خطابت ہے، تدریس ہے، تعلیم ہے، تصوف ہے، اور اسی طرح سیاست اسلامیہ بھی ہے. یہ پورا دین ہے. تو میں نے کہا ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں، ادھورے کی نہیں بات کرتے. اور ایک جملہ آپ خود سے پوچھتا ہوں، عالم تبلیغ میں یا تو خود چلے، نہیں چل سکتا، مصروفیت ہے اس کی کوئی اور دینی، تو تبلیغ والوں کے لیے دعا ضرور کرے. یا خود مدرسے میں بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتا، اس کی مصروفیات ہے، تو مدرسے والوں کے لیے دعا ضرور کرے. وہ خود تدریس میں بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتا، مدرسین کے لیے دعا ضرور کرے. خود امام بنے، امامت کرے، مصلی پہ بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتا تو ائمہ کے لیے دعا تو ضرور کرے. خود خطیب بنے، جمعہ پڑھائے، لیکن نہیں بن سکتا تو خطباء کے لیے دعا تو کرے. خود خانقاہ بنا کر اللہ اللہ اجازت کے ساتھ، بزرگوں کی اجازت سے سیکھے سکھائے، اور نہیں کر سکتا تو خانقاہوں والوں کے لیے دعا تو کرے. خود سیاست کرے کیونکہ نبی کی وراثت ہے. نہیں کر سکتا تو جرت پیدا کر کے جمعیت علماء کے، سیاسی علماء کے لیے دعا تو کرے. نعرہ تکبیر، کابرین علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام. دعا تو کرے. دعا بھی نہیں کرتا ان کے لیے. اندر سے ایک بندہ کہے نہ تبلیغ کروں گا نہ دعا کروں گا، اس کا معنی ہے اندر سے کوئی رول گول ہے، کام خراب ہے. وہ کہے نہ مدرسہ بناؤں گا نہ مدرسوں والوں کے لیے دعا کروں گا، اس کا معنی اس کا اندر سے کوئی کام خراب ہے. وہ کہے نہ میں خانقاہ کو مانتا ہوں نہ خانقاہ کے شیوخ اور پیران طریقت کے لیے دعا گو ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ اندر سے کچھ مسئلہ ہے. نہ وہ سیاسی بنے اور نہ سیاسی علماء اور جمعیت علماء کے لیے دعا کرے، اس کا معنی یہ ہے کتی چورانہ رلی کھلوتی ہے، اندر سے دال کالی ہے. مولوی ہو کر اسے آیات سیاست نظر نہیں آتے، مولوی ہو کر
احادیث سیاست میں فرامین پیغمبر نظر نہیں آتے؟ آؤ میں 3 آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کریم سورت نمبر 12 سورت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور خود کو بطور سیاسی امیدوار کے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، وزارت خزانہ کے امیدوار کے طور پہ خود کو لائے ہیں۔ یہ وزارت خزانہ سیاست دان نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ وقت کا نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ہے، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، سلسلۃ الذهب ہے۔ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا تھوڑا آگے آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا جعلنا، آیات اٹھا لیں، رب کریم نے ان کو بادشاہت دی ہے۔ بادشاہ رہ کر عوامی سیاست سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی عوام کے حقوق کی بات نہیں کرے گا؟ سلیمان علیہ السلام، وسلیمان الریح غدوها شہرا ورواها شہر، یہ تو حضرت سلمان کی پوری اسمبلی جا رہی ہوتی تھی، کہتے نہیں تھے ان کے ساتھ ان کے ارکان جاتے تھے، یہ کابینہ نہیں تھی حضرت سلمان کی تو کیا تھی؟ یہ جو جا رہے ہیں اور ان کے سفر ہو رہے ہیں، قرآن کہتے ہیں وسلیمان الریح غدوها شہرا ورواها شہر، اس سیاسی نبی، کیونکہ حضور نے انبیاء کو سیاسی فرمایا، وقت کا پیغمبر، سیاست نبی کا وارث حضرت سلیمان جا رہا ہے، اور 1 مہینے کا سفر جہاں لوگ کرتے ہیں وسلیمان الریح غدوها شہرا، وہاں ایک صبح میں پہنچ جاتے ہیں، اور 1 مہینے میں لوگ واپس آتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ورواها شہر، ایک شام میں اتنا سفر کر جاتے ہیں۔ ان کا نائٹ اسٹے اور ڈے اسٹے جو ہے وہ 1 مہینے کے سفر کے برابر ہے۔ اندازہ لگو یہ آیات کہاں جائیں گی؟ ان کا وارث موجودہ دور میں کون ہے؟ اس چیز کو لے کر جانے والا کون ہے؟ ہاں تیرے بتانے میں اگر تیری ٹانگیں کانپتی ہے تو پھر ماننا تجھے نہیں آتا کہ اس وقت اس چیز کو لے کر چلنے والا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ہے، اس میں وہ وارث ہے، ماننا پڑے گا بھائی، نہیں مانو گے تمہیں منوایا جائے گا۔ مولوی ہو کر سر پہ پگڑی رکھ کے منہ پہ داڑھی رکھ کے اس سے پیچھے رہے، ہم پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاملے میں دفاع پہ نہیں ہوں، میں اقدام پہ ہوں۔ یہ ہم سے لوگ نے جب سوال شروع کیا نا کہ مولانا سیاسی بات کیوں کرتے ہو، پھر مجھے احساس ہوا کہ ہمارے اندر کمی ہے۔ پھر میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، ہر جگہ میں کہتا ہوں جو ہمیں کسی نے بلانا ہے تو سوچ لے ساڑی بریک شریک کوئی نہ، ہم کھلی بات کریں، بلانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بلانا تو ٹھیک ہے، اس پر کسی کے کوئی رزق کی لین دین نہیں لگی ہوئی۔ میں رات یہی جملہ شکارپور سکھر میں کہہ رہا تھا اور میں نے کھلا وہاں کہا ہے، میں نے کہا یاد رکھنا، پوچھو ان سے جو تمہیں پورا دین سناتے ہیں لیکن سیاست اسلامیہ نہیں سناتے، اس مولوی کے پکڑ کے پوچھو 2 سوالوں میں 1 کا جواب دو، سیاست دین ہے ہاں یا نہ میں دیں، دین ہے تو دلیل کیوں نہیں سناتے، بے دینی ہے تو دلیل بتا دے۔ لا محالہ وہ کہے گا سیاست دین ہے، یہ تو وہ نہیں کہہ سکتا بے دینی ہے، وہ کہے تو نکاح سے فارغ، ایمان سے فارغ، کیونکہ دین تو سیاست تو ہے، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے۔ کیسے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہے گا، لا محالہ وہ کہے گا سیاست دین ہے۔ تو پھر اسے کہو آج تک اس دین کے بارے میں آپ نے کبھی بیان کیا تو پیش فرمائے، کوئی کلپ مجھے بھی تو دے دے، کوئی گفتگو مجھے بھی تو بتا دے۔ بھائیو اتنی بھی غداری اس بوڑھے سے نہ کرو جو اس دور میں عطا اللہ شاہ بخاری اور شیخ الہند کا وارث ہے، اتنی بھی نہیں کرو یار، اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کو با دیکھ۔ مولانا فضل الرحمان تیری اور میری نسلوں کی اسلامی زندگی پر آج بھی نبرد آزما ہے، جی آج بھی وہ لڑ رہا ہے۔ اس 70 سال کے بڑھاپے میں وہ گھر بیٹھ کے اچھے بھلے انداز میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اس پر الزام لگانے والے، بک بک کرنے والے بڑے آئے ہیں، آج تک ایک ٹیڈی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ میں موجودہ تباہی دور کی جماعت کو جو اقتدار میں سلیکٹ ہو کر بیٹھی ہے انہیں چیلنج سے کہتا رہتا ہوں، سنو جلسوں میں تو کہتے ہو مولانا کی کرپشن، مولانا کی کرپشن، جرت ہے تم میں تو اس کے خلاف عدالت میں آؤ اور ثبوت لاؤ۔ میرے اس پروونس اور صوبے میں 9 سال اس تباہی کی گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں، پچھلے 5 سال اور 4 یہ، ان میں جرت ہے، ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا تو لائیں عدالت میں ثبوت۔ لیکن جلسوں میں کہنے کی باتیں ہیں تمہارے پاس،
عوام میں پروپاگنڈا مشین بننے کے معاملات ہیں. تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس بابے کا دلیل کی دنیا میں مقابلہ کر سکو ایسی. اور ہماری عوام مجھے آپ کے اوپر گلا ہے. آپ ان لوگوں کی باتیں سن کے, اس کماش کے آدمیوں کی باتیں سن کے آپ اپنے موقف کو بدل دیتے ہیں. یاد رکھیں, عالم اگر نبی کا وارث ہے, اور یقیناً ہے, تو تبلیغ میں بھی وارث ہے, تعلیم میں بھی وارث ہے, مدرسے میں بھی ہے, تصوف میں بھی ہے, سیاست میں بھی ہے. میرے اندر جرت اگر نہیں ہے تو مجھے دعا تو کر لینی چاہیے. نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے نا, نہ کر. ہر بندے کو تو نہیں استعمال کیا جاتا, لیکن دوسروں کے لیے دعا تو آپ کر لو. دعا بھی نہیں کرتے. میرے دوستوں, میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں. آپ اور ہم ملتان کے بڑے قریب میں بیٹھے ہیں, ملتان کے بغل میں بیٹھے ہیں. میں جب بھی دو شخصیات کی قبر پہ جاتا ہوں, اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دونوں سید زادے ہیں, محدث جلیل سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ, بن نوری ٹاؤن کراچی. سن 74 میں ختم نبوت تحریک کے قائد ہیں. اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ 1953 میں تحریک ختم نبوت کی قیادت کرنے والے ہیں. ان دونوں نے اخلاص کے ساتھ تحریک چلائی ہے. 1% بھی ان کے اخلاص پہ ہمیں شک نہیں ہے. لیکن میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں, حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے 1953 کی تحریک چلائی ہے. 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا ہے, 1 لاکھ زخمی ہوا ہے, 10,000 نوجوان شہید ہوئے ہیں. قانون نہیں بن سکا مرزائیت کے خلاف, اگرچہ اس دور کے اخلاص کے پہاڑ موجود تھے, یہ قانون نہیں بنا. اور محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے 1974 میں تاریخ مجلس عمل ختم نبوت چلائی ہے, قانون بن گیا ہے. وجہ ایک بنیادی وجہ ہے, اللہ رب العزت کی مدد اپنی جگہ. اسباب کی دنیا میں 1 on 1 point, ایک ہی وجہ ہے کہ 1953 کی تاریخ میں خواجہ ناظم الدین جیسے اسمبلی میں بیٹھے تھے جن میں عالم دین سیاست میں نہیں تھے. اور 1974 میں ڈی اے خان اور ٹانک کے غیور مسلمانوں نے منتخب کر کے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کو وہاں بٹھایا تھا. ہزارہ کے غیور ڈویژن والوں نے مرد حر مولانا غلام غوث ہزاروی کو وہاں بھیجا تھا. اور باقی تمام مذہب کے نام لیواؤں کے بڑے بڑے حضرات تمام مسالک کے وہاں موجود تھے. اور عالم کو سیاسی حیثیت میں وہاں پر ایک برتری حاصل تھی. اس تحریک کی بات اسمبلی میں آئی اور وہ قانون بنا کہ آج 7 سمندر دور بیٹھا مرزا قادیانی کا 5واں پوتا یوں کانپ رہا ہے. آپ نے نہیں سنا وہ کلپ؟ مرزا مسرور کو یہ پی ٹی آئی کی لڑکی جا کے کہتی ہے اجی ہمیں ووٹ دو, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. وہ کہتا ہے تو لڑکی ہے, تو کیا ہے؟ نادیہ رمضان چودھری اس کا نام ہے, سیکریٹریٹ پی ٹی آئی آف لنڈن کی سربراہ ہے. اسے کہتے تو کون ہے؟ جب تیری جماعت بنی تھی تو تیرے چیئرمین نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں سپورٹ کرو, اور میں نے اس کو کہا سنو قادیانی کا جملہ سنو, موجودہ دور کا ہیڈ ہے پوری دنیا کی قادیانیوں کا, مرزا مسرور بن مرزا طاہر, مرزا طاہر بن مرزا ناصر, مرزا ناصر بن مرزا بشیر الدین محمود بن مرزا غلام احمد قادیانی, 5واں پوتا مرزا قادیانی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. جملہ کہتے ہوئے کہتے ہیں میں نے کہا عمران خان تو کیا ہماری حمایت کرے گا؟ یہ جب تک پگڑی والا مولانا فضل الرحمان کا کہا. اللہ, میں نے ڈی اے خان میں کہا, میں نے کہا غیورو تمہیں فخر کرنا چاہیے, ہاں تمہیں فخر کرنا چاہیے. کہا جب تک یہ پگڑی والا مولوی اسمبلی میں تو زور لگا لے تیری دال نہیں گلتی. اور میں نے کہا جی ہاں نہیں گلتی. قیامت تک انشاءاللہ اسلام بھی رہے گا. کہو انشاءاللہ. قیامت تک اسلام بھی رہے گا, اور قیامت تک پاکستان بھی رہے گا, اور قیامت تک ختم نبوت کا یہ قانون بھی رہے گا. کسی کی ماں کی لال میں وہ جرت نہیں ہے کہ ادھر آ کے قانون کو چھیڑ سکے. یہ سیاسی علماء کی پاور ہے. اس وقت سیاسی علماء کی پاور کتنی ضروری ہے. آپ لوگ ایسے گھر میں بیٹھے ہیں بھائی, آپ گھروں میں بیٹھے ہیں, میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے, میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے, میں بڑے معاملات سے واقف ہوں. ان لوگوں کی خدا کی قسم وہاں کی قربانیاں ہماری درس حدیث و درس قرآن کے مقابلے میں اللہ کے یہاں شاید زیادہ نہ ہو جائیں. ایسا نہیں ہے.
افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. ایسی لگے ہوئے کمروں میں بیٹھ کے میں بخاری اور ترمذی کا درس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے یہ دین کا ایک شعبہ ہے, لیکن جو وہاں بیٹھ کر اے سی کے ٹھنڈے ماحول میں وقت کے جابر حکمران کو للکار رہا ہے اور اس ٹھنڈے ماحول کو گرم کر رہا ہے, یہ افضل جہاد کر رہا ہے, یہ افضل جہاد کے درجے پر فائز ہے. اے کاش اسے بھی تو میں دیکھ لیتا, اس کے معاملات بھی تو میں سمجھ لیتا, لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. تو بھائیو ہمیں غیرت کا تقاضا رکھنا چاہیے, غیرت اسلامیہ کے معاملات سنبھالنے چاہیے. تو ہمیں جہاں پر تبلیغ کو حق کہنے میں باک نہیں ہے, حق جماعت ہے اس میں جانا چاہیے, تعاون کرنا چاہیے, نہیں تو کم از کم دعا تو ضرور کرنی چاہیے. ویسے مدارس حق کی جگہ ہیں, ہمیں یہ بنانے چاہیے, نہیں تو تعاون اور دعا ضرور کرنی چاہیے. ایسے تصوف والے علماء خانقاہ میں شیوخان طریقت پیران طریقت کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے, کیونکہ نبی کے وارث ہیں. ویسے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جمعیت علماء کے ممبران کے لیے تعاون کرنا چاہیے کہ یہ بھی نبی کی وراثت میں بیٹھے. اور مجھے فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا ہے بڑی بڑی جگہوں سے, الحمدللہ مجھے یہ اطلاع ہے. مجھے لڑکے کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں ایک سمجھ آ گئی یہ بات, ہم پہلے سمجھتے تھے سیاسی مولوی آئے میں بیٹھے نے, آئے میں لگے ہوئے نے, اب ہم سمجھتے ہیں واقعی جیسے تبلیغ دین کا راستہ ہے, تدریس اور تعلیم اور تصوف اور تجوید دین کا راستہ ہے, یہ بھی دین کا راستہ ہے. میں نے کہا جتنی آئی ہے کل انشاءاللہ پوری سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, تو میرے دوستوں میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ جب اجتماع کی باری آئے تو ہم سب کو تبلیغ اجتماع میں جانا چاہیے. جائیں گے؟ اور جس وقت خانقاہ والے اپنے روحانی اجتماع اور خانقاہی اجتماع پہ بلائیں تو ہم سب کو اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر ان کے پاس جانا چاہیے. نقش بندی, قادری, سہروردی, چشتی, تمام اہل حق کا جانا چاہیے. اور جس وقت مساجد اور مدارس کے لیے کچھ بات چاہیے تو ہمیں یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے. اور جو اس وقت جمعیت علماء میں مولانا طلب کریں تو پھر ہمیں بھی جانا چاہیے. جائیں گے جتنے بیٹھے آپ, باقی اگر مسجد میں بیٹھے روڈ بھی دینا چاہیے, آپ جتنے بیٹھے آپ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں جس کا جذبہ ہے, کریں گے انشاءاللہ ضرور. اور جمعیت علماء کو الیکشن میں ووٹ بھی دو گے نا انشاءاللہ, سپورٹ بھی کرو گے, یہ بھی دین کا راستہ ہے. اور میں یہاں پر آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. کوئی آپ کو کہے کہ مسجد میں بیٹھ کے الیکشن کی بات, جی ہاں مسجد اسلام کی عمارت ہے تو یہاں اسلام کی بات ہوگی. یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ووٹ جمعیت علماء کا ووٹ اسلامی ووٹ ہے. میں اس پہ بات کروں گا. کوئی 1000 روٹھے, وہ کہتے ہیں نا کوئی 1,00,000 روٹھے 1000 بگڑے, غضب میں آئے یا تل ملائے, کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا. آپ کو نہیں پتہ, یقین مانے ہماری اس آواز نے بڑے بڑے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی, خصوصاً جو دبے ہوئے تھے نا وہ نکل کے باہر آ رہے ہیں. تمہیں کس نے کہا ہے تم مولانا فضل الرحمان کا وکیل بن کے بات کر لیں. بڑے بڑوں کو اب میں نے دیکھا ہے, اور ماشاءاللہ میں ان کو نیچے لیول پہ لے آؤں. جو کل قائد پر بک بک کر رہے تھے وہ اب ہمارے مقابلے میں, میں نے کہا انشاءاللہ اس سے بھی نیچے آؤ گے. اور کوئی دب کے مولانا کے خلاف بولے, کوئی چھپ کے بولے, کوئی اپنا بولے, کوئی نظم میں بولے, کوئی نثر میں بولے, میں نے ہر بندے کو للکارا ہے اور کسوٹی کی بنیاد پہ رکھ کر بات کی ہے. میں نے کہا ایک بات تمہیں کراؤں گا, اہل حق کے زمرہ میں رہنا ہے تو اہل حق کی قیادت کو تسلیم کرنا پڑے گا, ورنہ تمہیں اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا. یہ بات ہے. میں نے کھلا کھلا پوری پاکستان میں جملہ کہا ہے. میں نے کہا اہل حق مانا ہے تو پھر اندر باہر سے مکمل کا مکمل بنواؤں گا. یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو آدھے آدھے کی بنیاد پہ چھوڑ دیں, یوں نہیں ہے. حق حق ہے اور حق انشاءاللہ قائم و دائم ہو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے, ہماری قیادت کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے, دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو رب کریم ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین اسلام کے ساتھ رب کریم ہمیں مخلص فرمائے.